السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو حضرت ہود علیہ السلام اور شداد کے بارے میں بتائیں گے، اور شداد کی موت کیسے واقع ہوئی اور اس نے جو جنت بنائی کیا اس میں وہ داخل ہو سکا یا نہیں۔ سب سے پہلے جو عرب کا بادشاہ تھا اس کا نام ہاد تھا۔ قوم ہاد کا عروج کا زمانہ 2200 قبل مسیح سے 1700 قبل مسیح تک رہا۔ شداد کے زمن میں یوں ہے کہ شدید اور شداد عہد کے دو بیٹے تھے۔ شدید جو شام کے علاقے کا حکمران تھا، جب وہ انتقال کر گیا تو اس کی جگہ اس کا بھائی شداد بادشاہ بنا۔ وہ دن رات اپنی حکومت کو وسیع کرنے کے کاموں میں مصروف رہتا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے اس سے بھی دعوت حق دی، لیکن اپنی قوم کی طرح وہ بھی ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک مرا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ شداد کا ذکر بھی آتا ہے، کیونکہ شداد بھی قوم ہاد میں سے تھا۔ اس قوم کے لوگ اتنے طاقتور تھے کہ زمین پر پاؤں مارتے تو گھڑا بن جاتا تھا، لیکن یہ سب کے سب نافرمان تھے اور اکثر کہا کرتے تھے کہ روئے زمین پر ایسا کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقت رکھتا ہو۔ جب عذاب الہی آیا تو ان کی طرف ہوا چلی اور یہ خوش ہوئے کہ ہماری طرف ہوا چلی ہے اور یہ بادل برسیں گے۔ اور جب ہوا چلی تو قوم ہاد نے کہا، اے ہود علیہ السلام، تو نے جس عذاب کی اطلاع ہمیں دی تھی وہ تو ہمارے لیے سامان راحت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ نادانو، ذرا صبر کرو، اس ہوا میں دکھ کے مار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب ہے۔ اس خبر کو سن کر وہ تمام لوگ پہاڑوں کے دامن میں چلے گئے جہاں ہوا کے لیے کوئی راہ نہ تھی، اور سب کے سب ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر اور اپنے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھ گئے، اور اپنے چوپاؤں کو زمین کے درمیان میں، یعنی جس جگہ وہ بیٹھے تھے اس درمیان میں ان کو کر لیا، اور کہنے لگے، ہمارے 3 طرف تو پہاڑ ہیں اور ایک طرف صرف ہم ہیں، دیکھتے ہیں کون سی ہوا ہے جو ہمارے بیچ سے گزرتی ہے اور وہ ہم پر کس طرح زور کر سکتی ہے۔ ان کے اس تکبر اور غرور پر یک رات کی ایک خوفناک آواز آئی، اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ ان کے ترشے ہوئے پتھروں کے مکان خس و خاشاک کی طرح ہوا ہو گئے۔ ہوا نے انہیں تنکوں کی طرح اڑا دیا اور سب کا سب تکبر خاک میں مل گیا۔ دوسرے روز سورج نے وہاں کھنڈروں کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب شداد کو دعوت ایمان پیش کی اور اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا کہا تو وہ بولا، اگر میں تمہارا دین اختیار کر لوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ اس کے عوض تمہیں بیشت عطا فرمائیں گے اور تم پر ہمیشہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اور بھی اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کی نجات کا سبب بن سکتی تھیں، لیکن شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بھلی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی، بلکہ کہنے لگا، اے ہود علیہ السلام، تم مجھے بیشت کا لالچ دیتا ہے۔ میں بیشت کی جو صفات سنی ہیں میں دنیا میں ایسی ہی بیشت بناؤں گا اور اس میں دن رات عیش کروں گا، لہذا مجھے تیرے خدا کی بیشت کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس نے اسی وقت اپنی حدود سلطنت میں قاصد دوڑائے، اپنے امیروں، وزیروں، اکابرین کو خطوط لکھے کہ ملک میں جہاں بھی سطح ملے جو ہموار ہو اسے منتخب کر کے مجھے اطلاع دو، کیونکہ میں نے دنیا کے اندر بیشت بنانی ہے۔ تلاش و جستجو کے بعد عرب کے ایک علاقے میں ایک قطعہ ملا جس کی لمبائی 40 فرسنگ تھی۔ منتخب کر کے شداد کو اطلاع دی گئی۔ اس کے فوراً بعد شداد نے امیروں اور وزیروں کو حکم دیا کہ ماہرین اس کی پیمائش کریں اور ہر ماہر کے ساتھ 100 کاریگروں، اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ سارا خزانہ لا کر وہاں ڈھیر کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور سونا، چاندی، قیمتی دھاتیں، مشک وغیرہ وہاں لا کر رکھ دیے گئے۔ بعد ازاں زمین کو 40 گز کی گہرائی تک کھود کر سنگ مرمر سے بیشت کی بنیادیں اٹھائی گئیں۔ دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے بنائی گئیں، چھتیں اور ستون بھی پتھروں سے بنائے گئے۔ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ
دنیا میں ایسی بہشت کسی نے نہیں بنائی۔ بہشت کی تعمیر بھی انہوں نے اپنے فن کی کمال دکھائی، جس میں لگے ہوئے درخت نصف چاندی اور نصف سونے کے لگتے تھے، اور پتیاں ان درختوں کی سرسبز زمرد سے جڑی تھیں اور ڈالیاں سرخ یاقوت سے، اور انواع اقسام کے میوے درختوں پر لگے تھے۔ شہد، شراب، دودھ کی نہریں رواں تھیں، اور بہشت کے دروازے کے سامنے 4 میدان بنائے گئے تھے۔ یہاں میوہ درخت لگے ہوئے تھے۔ ہر ایک میدان میں سونے چاندی کی بے شمار کرسیاں اور تخت بچھے ہوئے تھے، اور ہر کرسی کے سامنے طرح طرح کی اخوان، نعمتیں وغیرہ رکھی تھیں۔ چنانچہ 10 برس تک پورے ملک سے خوبصورت لڑکے اور لڑکیاں شداد نے اپنے یہاں اکٹھے کرتا رہا تاکہ وہ بہشت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ آخر کار ایک روز اس نے سوچا کہ جا کر بہشت دیکھوں، لیکن خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو، لہذا ایک روز کمال خواہش سے وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت دیکھنے کے لیے روانہ ہوا۔ جب وہ بہشت کے نزدیک پہنچا تو اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں پھیلا دیا، اور اپنی ایک خاص غلام کو ساتھ لے کر بہشت میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ اس کے دروازے پر اسے ایک شخص کھڑا نظر آیا۔ شداد نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، یہاں کیوں آیا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا، مجھے ذرا مہلت دے تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی بہشت دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا، خدا کا حکم نہیں ہے کہ تم اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو، کیونکہ تجھے دوزخ میں جانا ہے۔ شداد نے کہا، ٹھہرو، میں گھوڑے سے اتر جاؤں۔ ملک الموت نے کہا، نہیں۔ تب اس حالت میں ایک پاؤں اس کا گھوڑے کی رکاب میں تھا اور دوسرا پاؤں اس کی بنائی ہوئی بہشت کے دروازے پر تھا کہ اس کی جان قبض کر لی گئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ملک الموت کو دیکھ کر جب شداد کو اپنی جان بچتی نظر نہ آئی تو اس نے موت کے فرشتے سے کہا، میری موت اس حالت میں واقع ہو کہ میرا وجود نہ تو زمین پر ہو اور نہ آسمان پر۔ بظاہر اس نے ایسا اولیاء گیری سے کام لیا جو اس کے خیال میں ممکن ہی نہ تھا، لیکن اللہ کی حکمتوں کو کون سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ اس کی موت گھوڑے کی پشت پر واقع ہوئی، یعنی اس گھوڑے کے اگلے 2 قدم بہشت میں داخل ہونے کے لیے اٹھے، اور اس سے پہلے کہ گھوڑے کے اگلے 2 قدم زمین پر پڑتے، اس کے پچھلے 2 قدم اٹھ گئے اور شداد کی روح قبض کر لی گئی۔ گویا اس وقت شداد کا جو وجود زمین و آسمان کے درمیان معلق تھا۔ بہرحال شداد کا انجام یوں ہوا کہ قادر مطلق نے اپنی حکمتوں سے اس کی بہشت کو زمین میں دبا دیا تاکہ قیامت تک کے لوگ اس کی خودسری کے انجام سے سبق حاصل کرتے رہیں۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔